سامعین کرام، پچھلی ویڈیو جو میں نے ریکارڈ کی تھی وہ تھی کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہماری اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ اس میں نے چند باتیں آپ سے ذکر کی تھی، کچھ باتیں مزید ایڈ کیے دیتا ہوں کہ بچہ جو گرو کرتا ہے تو 3 سال سے لے کر 7 سال تک کی عمر ایسے بچے کی ہوتی ہے کہ یہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں، کرتا یہ اپنی مرضی ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں بچے کو مارنا پیٹنا یہ چیز غلط ہے۔ ایسے وقت کے اندر بچے کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، کیوں؟ وہ اپنے ذہن کے مطابق اپنے ذہن کو چلا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اور وقت اس انداز میں ان سے صرف پیار والا معاملہ کریں، حتیٰ کہ جب میاں بیوی بھی آپس میں بات کریں، ماں باپ، تو بچوں کے سامنے بڑے انداز میں آپ جناب کے ساتھ بات کریں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ کل کو بچے وہ سیکھ کر بڑھیں۔ اب میں اپنے بیٹے کو صرف ایک مرتبہ اپنی والدہ کی قبر پر لے کر گیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ تمہاری دادی کی قبر ہے، تو اس نے وہاں پر دعا مانگی، اور یہ بات ہے 3-4 مہینے پہلے کی۔ اور اب جب میرا دوبارہ آنا ہوا تو وہ بچہ میرے بتائے بغیر ہی دادی کی قبر پر گیا اور دعا مانگی اور میرے پاس واپس آیا، اور مجھے کہتا ہے بابا آج میرا دل بہت خفا ہے، لیکن میرے بچے کی عمر 5 سال ہے، لیکن وہ مجھے کہتا ہے بابا میرا دل بہت خفا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے اپنی دادی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت اسکولوں میں نہیں ہوتی، یہ تربیت آپ کے گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی جو ہے تربیت اپنے گھروں کے اندر کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں۔ میرے بچے مجھے دیکھتے ہیں جس وقت کوئی عام غریب آدمی ملتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہوں، انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، اب وہ بھی یہی والا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے بچے مجھے دیکھتے ہیں کہ میں کسی بڑے سے ملتا ہوں تو کیسے ادب سے ملتا ہوں، میرے بچے ویسے ہی ادب سے ملتے ہیں۔ میرے بچے مجھے دیکھتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ کس انداز میں ملاقات کرتا ہوں، کیسے بات کرتا ہوں، کیسے بیٹھتا ہوں، میرے بچے وہ چیز اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر میرا انداز اچھا ہوگا اور میں اپنے والدین سے حسن سلوک رکھوں گا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور برتاؤ کروں گا، تو میرے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہوگی، وہ ایسے ہی بلٹ ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بڑا اسکول بچے کو نہیں بناتا کہ آپ نے ہائی فائی اسکول میں ڈال دیا تو بچہ بن گیا۔ بچہ بنتا ہے، اس کا اسکول گھر ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے بنتا ہے۔ ایک بچے نے اگر پڑھنا ہو نا تو وہ چھوٹے اسکول میں پڑھ جاتا ہے، اور جس نے نہ پڑھنا وہ بڑے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح جو بچہ قابل ہوگا وہ اپنے آپ کو کل بنا لے گا، اور جو قابل نہیں ہوگا وہ جو بنا ہے اس کو بھی اجاڑ دے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اپنے بچوں کی کردار کشی کرنا چھوڑ دیں، اور اس کو بات پر ڈانٹنا چھوڑ دیں۔ ہاں، ان کے ساتھ دینی پہلوؤں پہ ضرور بات کیا کریں۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کون تھے، ان کو صحابہ کے طرز عمل کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو اخلاق کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب حال ہے، بڑے اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر تمیز نام کی چیز نہیں ہو سکتی، ان کے اندر ایک ایگو آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنے اندر عجز ہوگا تو ہماری اولاد بھی ایسی عاجز ہوگی، اور ان کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ یہاں تک کہ ہم نے واقعہ سنا اپنے بڑوں سے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو امریکہ بھیجا، وہ امریکہ میں رہ کر واپس آیا، جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ جنازہ میں پڑھاؤں گا، اور بدبختی کی بات یہ کہ جنازے میں اس نے سجدہ کیا، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے دینی معاملات کا بھی ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں، وہ منع نہیں ہے، لیکن اپنے اخلاق کا سدھار وہ دین کے ذریعے آئے گا۔ یہ چیزیں ہمیں باہر کے ماحول سے نہیں ملیں گی، گھر کے ماحول سے ملیں گی۔ لہذا اپنے بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔